جب تک کہ بھی اللہ پاک نے سانسیں لکھی ہیں، دل کی دھڑکنیں موجود ہیں، ہم نے تو یہ بیڑا اٹھا لیا، ایک مدت ہو گئی کہ ہم نے اللہ پاک کے ذکر اور اس کی محبت کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے، اور کوئی کچھ بھی کر لے انور شاہ ماننے والا نہیں ہے، اب انور شاہ ماننے والا نہیں ہے، آخری سانس تک اللہ پاک کی محبت اور اللہ کے ذکر کے اس پیغام کو، اس مشن کو چلتا رہوں گا لے کے، کیوں جی؟ میرے سرکار کا یہی تو حکم ہے، اور ہے کیا؟ یہی فرمان ہے سرکار کا کہ یا اللہ کے ذکر کو، اللہ کی محبت کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دو، ساری دنیا میں پہنچا دو، اور ہم نے اٹھا لیا سرکار کے قدموں کو ہاتھ لگا کے، ہم نے وعدہ کیا سرکار سے، سرکار آپ استقامت عطا کیجیے گا، آپ استقامت، حوصلہ، ہمت، عزم ہمت آپ عطا کریں گے، قدم رکھ دیا ہم نے آپ کے راستے پہ، آپ کی راہداری پہ قدم رکھ دیا ہم نے اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ، مسلمان بناتے ہوئے اور مسلمان بنتے ہوئے ہیں جی، ہمارے محترم بے شمار علماء کرام ہیں، تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، پڑھاتے ہیں نا کلمہ، غیر مسلموں میں جاتے ہیں، یعنی کتنے لمبے لمبے بیچارے سفر طے کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا۔ ڈاکٹر صاحبہ کسی کو مومن بناتے ہوئے دیکھا کہ اس کا ڈپارٹ کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمان کو مومن بناتا ہے، وہ مسلمان کو مومن بناتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مشن ہے، جو کام ہے ہمارے پاس، جو ڈیوٹی ہمیں دی اللہ پاک نے، مسلمانوں کو مومن بنانا، اللہ کا نور ان کے قلوب میں اتر جائے، اللہ کا نور ان کے قلوب میں اتر جائے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ بتایا ہم نے کہ ہم کرتے رہیں گے، ہم کرتے رہیں گے۔ بڑھاپا ہے نہیں ہمارے مقدر میں، بڑھاپا ہمارے انور شاہ کے مقدر میں تو بڑھاپا نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، ہم جانتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں بھائی، اپنے آپ کو ہم بہتر جانتے ہیں نا، اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں جی، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے دیکھ لیں، آپ کے سامنے دیکھ لیں، اگر جوانوں سے اچھے نظر نہ آئیں، جبکہ کھانا کیا ہے، تیسرے دن ایک باسی روٹی، یہ نور کی طاقت اتنی ہوتی ہے، یہ کوہ طور کو خاک کر دیتی ہے جی، یہ کوہ طور کو ایک کرن آئی تھی، ایک کرن اللہ پاک کے نور کی ایک کرن آئی تھی، اس کی تجلی، ایک تجلی کی ایک کرن آئی تھی، تو کوہ طور کا کیا حال ہوا، اور اول العزم مرسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گرے اور بے ہوش ہو گئے، سینکڑوں جانور مر گئے، جانے کتنے سردار مر گئے جو ساتھ آئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، ایک تجلی کی ایک کرن آئی تھی، لیکن آقا علیہ السلام کی امت، آقا علیہ السلام کی امت، یہ کرم، یہ مہربانی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کی۔ نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ آج سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں کسی کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ پاک نے یہ ورد عطا کیا، ذاتی، اسم ذات اللہ، ایسا ہی ہے جی، نہیں تو یا وہاب عطا ہوا، یا قدوس عطا ہوا، یا رحمان عطا ہوا، یا ودود عطا ہوا، اللہ کسے عطا ہوا، اللہ کسے، یہ تو ذاتی ہے نا، اور ذاتی نور تیرے اندر آ گیا، ذاتی نور تیرے اندر آ گیا تو پھر تھوڑی، پھر اگر کوئی کرن، کوئی تجلی آئی، وہ بھی ذاتی نور کی تجلی، اندر بھی ذاتی نور، ہو گئی نا، سکہ جھیل گیا نا پھر تو۔ نہیں کوہ طور میں کوئی ذاتی نور تھوڑی تھا، نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں ذاتی نور تھا، یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس لیے
ذات کے نور کو جھیل نہ سکے، اور آپ کو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرہون منت یہ ورد عطا ہوا، اللہ اس میں ذاتی ورد عطا ہوا آقا علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو، اس لیے جھیل جاتے ہو، اس لیے جھیل جاتے ہو، نہیں تو ہو تصور ہے جب پہاڑوں نے، زمین و آسمانوں نے، سمندروں اور دریاؤں نے منع کر دیا کہ ہم میں اتنی سکت نہیں ہے، تو تم کیسے جھیل سکتے ہو؟ بھائی جب کوہ طور میں سکت نہیں تھی، کوہ طور میں سکت نہیں تھی، دیکھا نا، یہ ہے نا، یہ حدیث قدسی ہے نا، یہ پہاڑوں سے پوچھا، انکار کر دیا، ریت بن کے ذرات، ریت کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے اللہ پاک، ہم میں کہاں اتنی سکت کہ ہم تیرے اس میں ذات کو تو ہم پر نازل کرے، ہم پر ڈالے اور ہم جھیل جائیں۔ کیا ہوا تھا کوہ طور کا؟ ہے جی، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، اور میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، یہی ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند، اور میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا۔ ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس؟ ایسی کیا چیز ہے؟ بھئی ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس کہ بنی اسرائیل کے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں نا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں نا، ان ولیوں کے بعد جو آقا علیہ السلام کی امت کے ولی اور فقیر ہیں، ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا؟ کیا ایسی چیز ہے ان کے پاس؟ دیدار کو ہی ترستے رہے نا سب، جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، لن ترانی یا موسیٰ، ضد کی تو تجلی، ایک تجلی کی کرن، کیا حال ہوا؟ جھٹلا سکتا ہے کوئی کہ ہاں تجلی آئی تھی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی، آپ کی بھی یہی چاہت تھی نا کہ اللہ پاک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مالک، دیدار چاہتا ہوں تیرا۔ موسیٰ کا حال یاد نہیں ہے عیسیٰ، موسیٰ کا حال یاد نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا تو اللہ پاک سے سوال کیا تھا کہ کوئی ہوگا اللہ پاک جو تجھے دیکھ سکے گا، تیرا دیدار کر سکے؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہم کلام ہو جاتے تھے، کلیم اللہ تھے نا، ہم کلام ہوتے تھے اللہ پاک سے، جواب آیا ہاں موسیٰ، ایک میرا حبیب اور اس کی امت، اب اس امت کے بھی ولی اور فقیر کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، یہ ہے وہ وجہ۔ جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 99 مرتبہ میں نے اللہ کو دیکھا، 99 مرتبہ خواب میں۔ جناب ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ 70 مرتبہ مجھے اللہ کا دیدار ہے، 70 مرتبہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، دیکھ لو دیکھ لو۔ بھائی سارے مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں نا، انہی کی تقلید ہے نا، امام شافعی بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، وہیں سے سیکھا سارا کچھ۔ تو جناب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ 99 مرتبہ میں نے اللہ کو دیکھا، ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے خواب میں دیکھا 99 مرتبہ، اور اس امت کے جو ولی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی آقا علیہ السلام کی امت سے تھے، لیکن امام تھے فقہ کے امام تھے،
فقہ کے امام تھے، لیکن جانتے تھے ولایت اور روحانیت کیا ہے۔ دیدار تو عطا ہوا لیکن خواب میں ہوا۔ ولی اور فقیر تو مراقبے میں دیدار کر لیتے ہیں جی، مراقبے میں دیدار کر لیتے ہیں اللہ کا، بات کر لیتے ہیں اللہ سے، باتیں ہے بھائی۔ ولی اللہ کیا مطلب؟ اللہ کا دوست۔ اب دوست وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو یا بات کی ہو۔ نہ میں نے کبھی دیکھا نہ میں نے کبھی بات کی، دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا دوست، جھوٹا ہے جی۔ بھائی میں یہ تلا میرا دوست ہے، اچھا جی کہاں دیکھا تھا تلا؟ وہ نہیں دیکھا تو کبھی نہیں، کبھی بات کی نہیں، بات بھی کبھی نہیں کی، تو پھر آپ کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے کہ تلا آپ کا دوست ہے، جب نہ آپ نے اس سے کبھی بات کی نہ آپ نے کبھی تلا کو دیکھا، دعویٰ آپ رکھتے ہیں کہ تلا آپ کا دوست ہے۔ اسی طرح ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ اب اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس نے دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو۔ فقیر کا درجہ ولی سے بھی اوپر ہے، ولی سے اوپر ہے فقیر کا درجہ۔ تو یہ تھی وہ وجہ کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا، یہ تھی وہ وجہ۔ یہ سارے معاملات ہیں ولایت کے، فقر کے معاملات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بیچارے کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اب کسی کا کوئی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو صرف وہی آئے گا جس نے ازل میں اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی محبت ہے جی، اس راستے پہ تو وہی آئے گا۔ ہمارا تو کام ہے میسیج دینا، یا 10 کو دیں گے 50 کو دیں گے، 2-4 تو نکلیں گے، 2-4 تو نکلیں گے۔ اللہ بس یہی تو چاہتا ہے، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ تم اپنا کام جاری رکھو، جہاں بھی ہوں گے میری محب روحیں جہاں بھی ہوں گی نکل آئیں گی، تمہیں زیادہ حجت نہیں کرنی پڑے گی ان سے، وہ آ جائیں گی، انہیں اپنا وعدہ یاد آ جائے گا۔ تو یہ ہے معاملات۔